فخر صاحب، وہی 90 دن والا جو ایک چیلنج ان کے سامنے اس وقت ہے، سب سے پہلے تو کابینہ کا ان کا انتخاب ہے۔ کابینہ جب ڈیسائیڈ ہو جائے گی، لوگ آ کر اپنے اپنے عہدے سنبھال لیں گے تو پتہ چل جائے گا ملک کس سمت میں جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن پر اب اس وقت کتنی بھاری ذمہ داری ہے، اور اب اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ 90 دن میں وہ حلقہ بندیاں بھی کرے، نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کا انعقاد بھی ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سال الیکشن کا سال نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ آپ نے ایک طرف اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے، جس میں آپ چاہتے ہیں کہ باہر سے اور ملک کے اندر سے سرمایہ کار آ کے سرمایہ کاری کریں پاکستان میں، اور سرمایہ کاری اور پاکستان کے اندر ایک سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول بنانا، یہ اپنی جگہ پر بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس کے لیے دونوں چیزیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ کرتی ہیں، یعنی کہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام۔ اب سیاسی استحکام جو ہے اس کے ساتھ تو الیکشنز کا پروسیس ہے۔ اگر آپ الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے تو پہلے ہی 2 الیکشنز جو ڈیو تھے وہ نہیں ہو چکے ہیں، اس کی آئینی طور پر خلاف ورزی ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے 2 اہم فیصلے بھی سامنے آ چکے ہیں، اور جو پچھلی حکومت تھی اس میں اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن نے تحریری طور پر سپریم کورٹ کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ایک ساتھ ہی سارا الیکشن کرانے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اب یہ یقین دہانی اس وقت سپریم کورٹ کے آرڈرز کا حصہ بن چکی ہے، ان کے فیصلوں کا حصہ بن چکی ہے۔ الیکشن سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ باقی پاکستان کے دوست ممالک ہیں، انہوں نے پاکستان کو پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لانے کا مشورہ دیا ہے۔ تو نگران سیٹ اپ جو ہے اس کے لیے ایک طرف IMF کے ساتھ جو شرائط طے کی گئی ہیں اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے، دوسری طرف جو سیاسی پروسیس ہے الیکشنز کے حوالے سے اس کو آئینی طور پر آگے لے جانا ہے۔ تو اگر کوئی اس پروسیس سے آگے جانے کی کوشش کرے گا اور پھر الیکشنز کو 90 دن کے بجائے 6 مہینے کے لیے آگے کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے پھر اپنے رد عمل جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور یہ عوامی سطح پر سامنے آئے گا۔ اس میں بنیادی فیکٹر جو ہے وہ مہنگائی ہے، اور یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ۔ سیاسی جماعتوں کو اگر آپ ایک سائڈ پہ کر بھی دیں تو مجھے آئندہ جو ہے وہ عوامی سطح کے اوپر رد عمل جو ہے وہ پھر سامنے آئے گا، اور یہ سپونٹینیس ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی آپ کو ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کی آئے گی، کبھی ٹریڈرز کی بات آئے گی، آپ کے لیے چیلنجز سامنے آتے جائیں گے۔ اور نگران حکومت کے لیے اپنے مینڈیٹ سے باہر نکلنا، یعنی کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے ابھی ایک خبر آئی ہے کہ جو رشیا سے آپ کروڈ آئل لے رہے تھے ابھی وہ روک دیا گیا ہے۔ تو جب آپ نے باہر سے پیٹرول لینا ہے تو پاکستان ایک زمانے میں آج سے 10 سال پہلے $16 ارب کا پیٹرول باہر سے لیتا تھا، اب وہ $30 ارب سے زائد اس کی مالیت ہو چکی ہے۔ آپ نے سستا تیل روس سے لینا تھا لیکن اس میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ یہ چیلنجز ہیں نگران سیٹ اپ میں۔ اگر وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب آئیں گے اور اسی طرح سے آپ کے انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ اگر سابق کوئی IG جو ہیں یا انٹیلیجنس بیورو کے کوئی افسر جو ہیں ان کو لگایا جائے گا، یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے ملک کے اندر جو ہے وہ ہر طرح سے استحکام، اسٹیبلٹی کیسے لے کر آنی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ایون یوم آزادی کے موقع کے اوپر بھی کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کس قانون کے تحت جو ہے آپ کسی سیاسی جماعت کے پرچم کے حوالے سے جو ہے کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں، کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ اس سے سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ یہ آئندہ نگران حکومت کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوگی۔ پھر نگران حکومت نے اگر معیشت کا پہیہ آگے لے کے جانا ہے تو اس پہیے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی انڈسٹری، صنعتیں جو ہیں اس کو بھی ایکٹیو رکھنا ہے، اور صنعتی پروڈکشن اگر آپ کی کم ہوگی، پیداوار جو ہے وہ آپ کی زیادہ مالیت کی ہوگی تو پھر خریدار کہاں سے آئے گا؟ یہ اکنامک سٹیگنیشن جو ہے اور ہائپر انفلیشن جو ہے، یہ سارے فیکٹرز ملا کر بھی آپ چیزوں کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے اس کا مطلب کہ ظاہر چیلنجز بڑے اور ونڈو چھوٹی ہے۔ تاریخ کا امین، آزادی کی علامت، حسن کا آئینہ دار، فکر و نظریے کی عکاس،
सरफराजी का गवाह यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।